ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک مسئلے کو اٹھایا ہے. گالیاں بے حساب پڑی ہیں، ان کے ساتھیوں کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا ہے، نیزہ مار کر مکے میں ابھی جنگ بھی نہیں ہو رہی ہے ان کو شہید کر ڈالا گیا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بات ایک ہی ہے، چاہے اس طرح سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اذیتوں کے شکنجے میں کسو یا میری قدموں میں مال و دولت اور اپنے ملک کی بادشاہت کا تاج لا کر ڈال دو. بات یہی ہے کہ اللہ اکیلا ہے اور اس نے تم سب کو اپنی بندگی کے امتحان میں ڈالا ہے زندگی دے کر. اگر اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو پھر اب کبھی موت کا وہ دور نہ آئے گا، ہمیشہ جوانی ہوگی، خوشی اور خوشحالی کی باتیں ہوگی. اور اگر نہ مانے تم اور تمہاری اولاد تو حال یہ ہو جائے گا کہ اوپر کا ہوٹ اس آگ کے الاؤ کے اندر جلنے کے بعد آماش کر کے موٹا ہوگا اور چڑھ جائے گا ماتھے تک. نیچے کا ہوٹ بعض دن یہ ہوگا کہ وہ بھی جلنے کے بعد آماش کرے گا اور ناک تک اتر آئے گا. تو یہ حسین و جمیل چہرے جو ناز و ادا سے بے پردگی اور بے حیائی کی پرواہ کیے بغیر اس وقت بھی گھومتے تھے اور آج بھی ہے، تو بتاؤ ان چہروں کا حال کیا ہوگا اگر ایمان کے ساتھ یہ اللہ کے پاس نہ پہنچے. یہ زندگی بھر کی جو ریاضت ہے کہ حاجی صاحب نے کوئی حج نہیں چھوڑا ہے. 10 مدرسوں کے تو یہ خود قائم کرنے والے ہیں، اتنی بیواؤں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. لیکن جو ان کو دولت ملی ہے کہتے ہیں کہ یہ لاہور والے نظر عنایت ہے. تو مالک ایک چیز کو برباد کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دے گا. یہی مالک فرماتا ہے ایمان تم سے اور کچھ نہیں مانگنا ہے، سچا ایمان لے آؤ، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں، پہلے تم مجھ کو نور کا بناتے ہو، حالانکہ نور کو تو میں نے بنایا ہے، وہ میری مخلوق ہے. وجعل الظلمات والنور، اللہ نے تو تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا ہے. تو میری قوم کے لوگوں اپنے مالک کے غضب سے بچنے کے لیے، اپنی اولاد اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے توبہ کرو اور پکار اٹھو کہ اللہ تو اکیلا مالک ہے، تو نور کا نہیں بلکہ تو نور کا خالق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے نہیں بنے ہیں بلکہ بشر سے، اللہ کے نبی تھے، وہی کے حامل تھے. آمنہ اور عبداللہ کی وہ بیٹے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جان کو تلواروں کی چھاؤں میں، نیزوں کی انیوں کے سامنے اور تیروں کے پیکا کو انہوں نے دعوت دی ہے اللہ کی راہ میں. اور جب اللہ نے درجہ بلند کرنے کے لیے ان کے شہادت کا وقت مقرر فرمایا تو اپنی مشکل کشائی نہ کر پائے. عبد الرحمن ابن ملجم المرادی نے 27 رمضان کی فجر کی نماز کے وقت ان پر وار کیا ہے، قاتلانہ وار دل پڑے ہیں. پوچھتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیٹھے یہ کس نے مجھ پر وار کیا؟ وہ جواب دیتے ہیں بابا یہ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی ہے، نہ ان کو خبر گھات میں نہ اپنی مشکل کشائی کر پائے. تو میری قوم کے آبرو مندوں، جس جان کو، جس جسم کو
جس چہرے اور جس کھال کو آج حسین و جمیل بناتے ہوئے ملبوس اپنی حد تک جو مل سکے اس سے آراستہ کرتے ہو، جن پیاروں کو اپنی گود میں لینے کے بعد دل کا سکون محسوس کرتے ہو، اگر ان کے لیے تم نے نہ کچھ کیا، اپنے لیے نہ کیا اور توبہ نہ کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہ مانا جیسے کلمے کا اقرار کرتے ہو، تو پھر پچھتاوا اس وقت ہوگا کہ پچھتاوا ایسا ناکامی کا پچھتاوا ہے کہ اس کے بعد کوئی تلافی نہ ہو پائے گی۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کس طرح ایمان خالص کی بات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر ان مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے اندر شرک آ گیا ہے، اور اسی شرک کی وجہ سے یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اور مرنے کے بعد وہ آگ لگنے والی ہے جو بجھائے نہ بجھے گی۔ اس لیے بچاؤ اپنے پیاروں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے، اور بچانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلی بات ایمان خالص ہو، توحید ہو عقیدے کے اندر، اور شرک کا رد ہو، پھر عمل صالح کرنے کی کوشش کرو جو ہو سکے، اللہ جو توفیق دے، اور پھر اس بات کو پھیلانا ہے ہر جگہ، توحید کی آواز کو ہر طریقے سے، جتنے جائز طریقے ہیں۔ اللہ نے یہ آج کے دور کے اندر سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں بہت تیزی کے ساتھ بات پھیلتی ہے، اس میں سارے طریقے اختیار کیے جائیں اور توحید کی دعوت دی جائے، رد شرک کیا جائے اور کفر بالطاغوت کیا جائے، نام لے کے انگلی رکھ کے لوگوں کو بتایا جائے کہ تمہیں کس شخصیت نے، کس کتاب نے، کس ماحول نے، کس بندے نے تمہیں گمراہ کیا ہے، کون تمہارے اندر یہ واسطے وسیلے کے شرک لایا، کون یہ سجدہ تعظیمی کا شرک لایا، کون تعویذ گنڈے کا شرک لایا، کس نے اس جمہوریت کو رائج کیا، پھر کفر و شرک کو پھیلایا، صوفیزم کو کس نے ہوا دی، یہ سب کا نام لے کر ان کا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایمان خالص کس طول اور کس دوم کے اندر جو ہے سارے طاغوتوں کا تیا پانچا کیا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ آواز اٹھی ہے ایمان خالص کی، اس کو بجھنے نہ دو، اور یہ جن لوگوں نے نامردی دکھائی ہے، پیچھے ہٹے ہیں بہانے بنا کے، آگے بڑھنے سے انہوں نے چونکہ دیکھا کہ آگے ہو سکتا ہے کہ کہیں موت ہی نہ آ جائے، کوئی مار ہی نہ دے، اس طرح چھپ گئے ہیں پیچھے، اور اس شدت کے ساتھ جو آواز اٹھی تھی اس کو اب انہوں نے مدھم کر دیا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصلی ساتھی ہیں وہ لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، یہ لٹریچر پہنچے، وہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کریں تاکہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا جائے۔ اسلام کے غلبے کے لیے کوشش ہے، ایک موقع اللہ نے دیا ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر دوبارہ موقع اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔